مجھے. ہم پاکستان کا قسمت تبدیل کریں گے. آج یہ پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے. جی السلام علیکم. پروگرام میں آج چند اہم مدعات اور معاملات کے حوالے سے سوال کریں گے. ایک تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آج کوئٹہ پہنچے اور وہاں پر انہوں نے آرم فورسز سے، پاک فوج کے جوانوں سے، افسران سے خطاب کیا. ان کے خطاب میں بہت سی اہم باتیں ہیں. جو چند اہم نکات ہیں اس میں سے سب سے خصوصی نقطہ فیلڈ مارشل نے کہا کہ قومی استحکام کے لیے مؤثر سیکیورٹی اور بہتر طرز حکمرانی ضروری ہے. تو یہ گورننس کے بارے میں بات کر رہے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایک بار پھر، اور اس سے پہلے بھی وہ بارہا اس بات کو ہائی لائٹ کر چکے ہیں کہ گورننس میں جو گیپس ہیں، گورننس میں جو خلا ہیں، ان کو آرمڈ فورسز، افواج پاکستان، خاص طور پہ پاک فوج کے جوان اور افسران اپنے خون سے پر کر رہے ہیں. دیگر اہم باتیں فیلڈ مارشل نے جو بولی ان میں انہوں نے کہا ہے کہ پروپیگنڈا اور فیک نیوز سے پاکستان کا راستہ نہیں روکا جا سکتا اور ریاست کی مضبوطی اور عوامی اتحاد پاکستان کی اصل طاقت ہے. اس پر بھی بات کریں گے کہ کوئٹہ میں بلوچستان میں موجود رہ کے، جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف بھی تھے، فیلڈ مارشل نے جب یہ کہا ہے کہ قومی استحکام تبھی آ سکتا ہے جب بہتر طرز سے حکمرانی ہوگا، تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. پھر جناب نہ صرف بجٹ کی آمد ہے بلکہ 28 امینڈمنٹ کی بھی آمد ہے. تو پہلے کیا آئے گا؟ پہلے بجٹ آئے گا یا پہلے ترمیم آئے گی؟ پہلے پاس کیا ہوگا؟ ترمیم پہلے پاس ہوگی یا بجٹ پہلے پاس ہو جائے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی فی الحال تو 28ویں ترمیم پہ آن بورڈ آنے کے لیے مسلم لیگ نون کے ساتھ انکاری ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی نے بھی دھمکی دے دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ایسی کی تیسی حکومت کی ہم بجٹ پاس ہونے ہی نہیں دیں گے، اور شرط ان کی وہی ہے کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ بجٹ پاس ہونے دیں گے نہ پارلیمان چلنے دیں گے. تو ایک طرف جہاں پر حکومت الجھی ہوئی تھی بیرونی محاذ پہ ایران جنگ کے حوالے سے، مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے، تو کیا اب اندرونی محاذ پر بھی حکومت الجھ کے رہ جائے گی اور حکومت کے لیے آگے خطرناک موڑ، آگے خطرناک دن آ رہے ہیں؟ کیا اپوزیشن اکٹھی ہو سکتی ہے؟ کیا 28 امینڈمنٹ پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ایسا کھڑاک ہو سکتا ہے کہ ملک کی صورتحال یکسر بدل جائے اور جو بہتر طرز سے حکمرانی قومی استحکام کے لیے ضروری ہے اس میں کچھ مزید فائن ٹیوننگ کچھ کرنی پڑ جائے؟ ان سارے اہم مدعات اور معاملات کے حوالے سے سوالات کے جواب لیتے ہیں. پروگرام کے فلور کو اوپن کرتے ہیں ڈیبیٹ ڈسکشن. اس کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں سینٹر عابد شیر علی صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سینٹر بیرسٹر سید علی ظفر صاحب، سینیٹر ہیں ظاہر ہے اور پارلیمنٹری لیڈر ہیں سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے. اور مجھے تھوڑی ہی دیر میں جوائن کریں گے شیر افضل مروت صاحب جو کہ MNA ہیں اور بڑے ہی زبردست سیاستدان ہیں. سینٹر عابد شیر علی صاحب، یہ جو فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ قومی استحکام کے لیے بہتر طرز حکمرانی ضروری ہے، گورننس بہت ضروری ہے، تو گورننس تو بہت لیک کر رہی ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کے انڈر. معیشت کی بہت بری صورتحال ہے. دیکھیں جی، جو فیلڈ مارشل صاحب کا بیان ہے گورننس کے حوالے سے، ظاہر ہے وہ بلوچستان کے دورے پہ تھے اور بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے طرز حکمرانی کیسا ہے، معاملات کیسے ہیں، بہت ساری ریزرویشنز ہیں. تو ظاہر ہے انہوں نے، کیونکہ انسرجنسی جتنی بھی اٹیکس ہوتے ہیں جب وہ بلوچستان کی وہ سرزمین سے جب اس طرف سے ہوتے ہیں، جب KPK کے اندر سے ہمارے دشمن ہم پر وار کرتے ہیں، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ دوسری بھی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، BLA ہے اور بھی بہت ساری تنظیمیں ہیں، تو یہ ان تمام دہشت گردوں کے لیے بھی فیلڈ مارشل صاحب کا یہ میسج تھا، اور سہولت کاروں کو بھی انہوں نے وارن کیا. اور اچھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل نے جو بہتر طرح سے حکمرانی گورننس کی بات کی ہے وہ انہوں نے بلوچستان کے تناظر میں کی ہے؟ ظاہر ہے جس خطے میں آپ کھڑے ہیں، اگر وفاق میں کھڑے ہوتے، پنجاب میں کھڑے ہوتے، تو ظاہر ہے وہ اس ملک کے فیلڈ مارشل ہیں، اور پاکستان کا جو امیج بلڈ کرنے میں ان کا ایک آپ نے ایگزونریٹ کر دیا ہے، حالانکہ اس خطے میں اس وقت بلوچستان میں کوئی وزیر اعظم صاحب بھی موجود تھے، لیکن آپ ایگزونریٹ کر رہے ہیں. جو بلوچستان کی معاملات ہیں حکمرانی کے، وہاں پہ جو لوگوں کے حالات ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو خون کا نذرانہ دیکھ کر وہ انہوں نے کہا، تو یہ چیزیں
میٹر کرتی ہیں جس جگہ پر وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے کہ بلوچستان میں گورننس نہیں ہو رہی. میں آئی ایم ناٹ نیمنگ دا اینی پرٹیکولر پارٹی کی ہے نا سر. تو ظاہر ہے ان کو اپنی طرز حکمرانی اگر بلوچستان میں تحفظات ہیں تو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے کسی پہ بھی جگہ پہ. دیکھیں میں آپ کو یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے, اب مجھے آئی نیڈ یو 1 منٹ. یہ جب آپ وفاق تو ایک ہاتھ باندھے بیٹھی ہے, تمام وسائل تو صوبوں کے پاس ہے, سیکیورٹی, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, مہنگائی کو لے لے, تمام تر وسائل وفاق نے تو وہ 18 وہ امینڈمنٹ کے بعد وہ ساری صوبوں کے پاس چلے گئے. اب یہ گورننس اچھی کرنا, مہنگائی کو کنٹرول کرنا, لوگوں میں خوشحالی کرنا, امن و امان کو کنٹرول کرنا, تو یہ ساری چیزیں پھر جو ہماری فوج کے اوپر حملے ہوتے ہیں تو وہ تمہاری وہ جو کے پی کے میں ہو, بلوچستان میں ہو, کہیں بھی ہو, تو اٹس اے پارٹ آف پاکستان. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام وسائل تو ان صوبوں کے پاس ہے. وفاق تو پھر مانگے تانگے کے لیے نا جی آئی ایم ایف کو, ان کو اور ڈیمانڈ پھر آپ کو صوبوں کو فلفل کرنے کے لیے ہمیں گرانٹ لینی پڑتی ہے دنیا سے لے کر. تو جب صوبے اپنے معاملات کو اپنی جو ڈیولپمنٹ سے لے کر میرا ایک سوال ہے آپ سے بڑا, میں پاکستان کا سٹیزن ہوں, فیصل آباد میں رہتا ہوں, میں نے تو نہیں کبھی بھی 20,000 روپے کا ٹینکر کرایا, 15 دن کے بعد میں نہانے کے لیے ٹینکر فل کراتا رہوں, میں سیوریج کا پانی سارا سمندر کی نظر کرتا رہوں. اپنی تھوڑی سی چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے عوام کی سہولت کے لیے. تو میری عرض یہی ہے, پیپلز پارٹی سے کافی خفا ہیں, پیپلز پارٹی پہ آپ گورننس کی بہت ذمہ داریاں ڈال رہے ہیں. دیکھیں جو چیز آپ نے بھی ماشاءاللہ چشمہ ٹھیک لگایا ہوگا, آپ کو بھی کراچی کے معاملات کو پتہ ہے, بلوچستان میں پتہ ہے, کے پی میں پتہ ہے, کراچی کے معاملات میرے بھائی کے لیے چشمے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو چشمے کے بغیر بھی نظر آ جاتا ہے. تو میں مجھے کہنے خود رہی ہوں 10 سال کراچی میں اس میں میڈم وہی بات گڈ گورننس کی آ جاتی ہے جہاں پہ پھر فیلڈ مارشل صاحب کہتے ہیں. تو یہ چیزیں جو طرز حکمرانی ہے آپ کی ان معاملات میں تو اچھی ہونی چاہیے تاکہ کسی چیز کا موقع. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام آباد کی حکومت کو نہیں تھا فیلڈ مارشل کا یہ پیغام. ہم گفتگو کر رہے ہیں, شریف افضل مروت صاحب آپ سے تھوڑی سی تاخیر سے تشریف لائے ہیں کہ فیلڈ مارشل نے آج کوئٹہ میں بلوچستان میں انہوں نے کہا ہے کہ قومی استحکام کے لیے ایک تو مؤثر سیکیورٹی اور پھر بہتر گورننس, طرز حکمرانی, وہ بڑا ضروری ہے. تو وزیر اعظم صاحب بھی وہاں موجود تھے, تو میرا سوال پھر ان سے یہی تھا کہ کیا یہ وفاقی حکومت کو پیغام ہے, کس کو پیغام ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, وہ بلوچستان کے لیے پیغام ہے جہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو کے پی کے لیے بھی پیغام ہو سکتا ہے پھر یہ. بہت شکریہ. میں انتہائی ادب سے اپنے بھائی سے اختلاف کروں گا. یہ پہلی دفعہ فیلڈ مارشل صاحب نے یہ پیغام نہیں دیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو. اینڈ بالکل ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں جب پی ایم صاحب موجود تھے تو انہوں نے وفاقی حکومت کا بالخصوص ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ گورننس جو ہیں وہ اس معیار کی جو ہیں وہ نہیں چلنی چاہیے. باقی جو ہیں میرا خیال یہ ہے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈومین فوج کا نہیں ہے کہ حکومت کو گورننس کا راستہ بتائیں. یہ میری بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کی میری رائے ہے. البتہ حکومت جو ہیں وہ گائیڈ لائن دیتی ہیں. نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی گورننس بہت اچھی ہے یا بہت بری ہے؟ اگر بہت اچھی ہے تو صوبوں کی بری ہے, اگر بہت بری ہے تو وفاق اور صوبوں سب کی بری ہے. دیکھیں ایک چیز ابھی میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سرکل میں بھی زیر و غور ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ شاید وہ ایگزامن کر رہے ہیں کہ حکومت کی پالیسیاں اگر ناکام ہیں تو کہیں یہ ڈسکریڈٹ ہمیں تو نہیں جا رہا ہے. یہ سوچ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں موجود ہے. اور آپ پوری ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے, اور اس سوچ کا سورس کیا کہ کیا وزیر اعظم شہباز ناکام ہو رہے ہیں, کمزور ہو رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ انٹرنلی دیکھیں جی, میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں وہ جو کالم لکھا تھا نا سہیل وڑائی صاحب نے کہ جی یہ ایک پردہ جو ہے وہ جمہوریت کا رہنے دیا جائے, میں اس کے حق میں ہوں. میں شاید یہ سمجھتا ہوں کہ
جو موجود آپ ہائبرڈ نظام کے حق میں ہیں؟ نہیں، میں ہائبرڈ نظام کے حق میں نہیں ہوں، میں جمہوریت کے حق میں ہوں، لیکن اگر بادل ناخواستہ یہ جو ہے نا نظام، اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے، ورنہ جو نظام آگے مجھے مطلب بنتا ہوا نظر آ رہا ہے پھر اس نظام کے پیچھے بھی افسوس کریں گے۔ آپ کو کیا نظام آگے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ صدارتی نظام نظر آ رہا ہے آپ کو کہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ نئے صوبے، چھوٹے چھوٹے صوبے بنانا، اور اس کے بعد جو ہیں یہ گوادر، کراچی، فاٹا، نتیا گلی، مری، اٹک، ان کو ملا کے آئی سی ٹی بنانا، ایگزیکٹو مجسٹریسی کو وہ 96 کے اختیارات واپس کرنا، یہ تمام چیزیں نشاندہی کرتی ہیں کہ لیکن یہ سب ابھی ہوا تو نہیں ہے، یہ کہاں سے، یہ آپ خبر کہاں سے لا رہے ہیں؟ 28ویں میں ہو رہا ہے کیا یہ سب کچھ؟ یہ 28 میں یہ چیزیں نا، وہ یہ ساری ہیں چیزیں بالکل ایک نہیں پہ رک جائیں۔ عابش علی صاحب دیکھیں میرے بھائی ہیں، سمجھدار آدمی ہے، اس طرح کوئی ہماری بھی نظر سے چیزیں نہیں گزری، ظاہر ہے ہم الیکٹڈ لوگ ہیں، اور کوئی ایسی جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو ترمیم، جو پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہو۔ صدارتی نظام کے بارے میں تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بیان دیا ہے کہ ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ صدارتی نظام لے آیا جائے۔ اس کا جواب تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی دے سکتے ہیں، میں حکومت کے بہاف پہ جہاں ہمارے اپنے حلقوں میں کبھی اس طرح کی باز گشت ہمیں تو سنائی نہیں دی کہ کبھی ڈائریکٹلی، یہ تو پھر الزام دینے والی بات ہے نا فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو، کہ جی وہ یہ نہیں، یہ جو ابھی یہ صدارتی نظام کی سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ اگر حکومت کی پالیسیاں ناکام ہو رہی ہیں۔ دیکھیں سوچ تو یہ بڑی دیر سے، جب سے پاکستان بنا ہے تو سوچ تو تب سے پائی جاتی ہے، بڑی مرتبہ ماشاء اللہ لگی ہیں، ماشاء اللہ لگنے کے بعد ملک کا جو حشر نشر ہوا ہے وہ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، کوئی دیکھیں اور ملک میں صوبے نہیں بننے والے، نہیں کوئی صوبے بنانا صوبے کے لوگوں کا حق ہے، صوبے کی عوام، چاہے وہ پنجاب ہے، نہیں دیکھیں وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا، میجورٹی یہ نئی جنگ شروع ہو جائے گی صوبوں کو لے کر، جو ابھی انہوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا میرے بھائی نے، صوبہ بنانا وہاں کی صوبائی گورنمنٹ کا کام ہے، یہ وفاق کی اس پہ انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ بننے چاہیے مزید کے نہیں، دیکھیں وہ میں اگین آپ کو کہوں گا، یہ کے پی پی سے بلانگ کرتے ہیں، ان کی مرضی ہے نا، ان کی حکومت کی مرضی ہے، ایک نہیں 10 صوبے بنا دیں۔ پنجاب گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، پنجاب گورنمنٹ ریزولوشن پاس کرتی ہے، 6 صوبے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پنجاب میں صوبے بننے چاہیے مزید کے؟ نہیں دیکھیں ایڈمنسٹریٹولی اگر آپ کوئی چیزوں کو بہتر کرنی ہے، اپنے بلدیاتی الیکشنز کو کروائیں، بلدیاتی الیکشن کروا کر ان کو امپاورڈ کریں تاکہ گراس روٹ لیول کے لوگوں کے کام وہ لوکل گورنمنٹ کرے۔ ایم این اے ایم پی اے کا کام نہیں ہوتا کہ وہ نالیاں بناتا پھرے، اپنے لوکل گورنمنٹ کو امپاور کریں اور لوکل گورنمنٹ سسٹم لائیں، اور تاکہ یہ جو ایک اضطراب پایا جاتا ہے نا صوبوں کا، یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے۔ سینٹر بیرسٹر علی سفر صاحب نے جوائن کر لیا۔ سر السلام علیکم، شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ ڈیبیٹ تھوڑی سی آگے بڑھ گئی ہے لیکن میں آپ کا انپٹ اس پہ ضرور چاہوں گی۔ پریزیڈنشیل سسٹم کی بات ہو رہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی بلکہ کیا سمجھتی ہے کہ ملک میں پریزیڈنشیل سسٹم آنا چاہیے؟ بیکاز جب پی ٹی آئی خود بھی حکومت میں تھی اس وقت بھی یہ بڑی شدت کے ساتھ ایک مہم چلی تھی کہ ملک میں صدارتی نظام لایا جائے۔ اب ایک بار پھر یہ ایسی سنگن ہو رہی ہے، پلس شیر افضل مربت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بہت سے ٹیریٹریز واپس وفاق میں لائی جائیں گی، پھر ان کی بنیاد پہ صوبے بھی کچھ نئے بن جائیں گے، پھر ان سب کی بنیاد پہ صدارتی نظام پہ پاکستان میں آ جائے گا۔ سینٹر صاحب دیکھیں، دو مختلف چیزیں ہیں، پریزیڈنشیل نظام اور نئے صوبے۔ یہ پریزیڈنشیل نظام کی پہلے بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان نے ایکسپیریمنٹ کر لیا ہوا ہے، پاکستان نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا پریزیڈنشیل سسٹم کا، جو کہ کچھ کامیاب بھی تھا اور کچھ ناکام بھی، لیکن پھر 1973 میں ساری جماعتیں جو تھیں، جتنے سیاستدان بڑے بڑے سیاستدان تھے اس وقت کے، انہوں نے سب نے سوچا کہ ہم نے بڑی بحث بھی ہوئی کہ ہم فرینچ سسٹم پریزیڈنٹ کا رکھیں، ہم یو ایس اے کا جو امریکہ میں سسٹم ہے پریزیڈنٹ کا وہ رکھیں، یا ہم پارلیمنٹری سسٹم رکھیں جو کہ انگلینڈ میں ہے اور کامن ویلتھ کنٹریز میں اور دنیا کی بہت سارے ممالک میں۔ تو فیصلہ یہ ہوا اور اس پہ دیکھا بھی گیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک بہت بڑے پارلیمنٹیرین تھے اور کانسٹیٹیوشنز کو جانتے تھے،
तो फिर देखा यही गया कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम रखें। ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कम से कम एक शख्स के पास ताकत नहीं होती, उसमें एक पार्लियामेंट होता है और एक जो काबीना है और प्राइम मिनिस्टर है वो उसको और चीफ मिनिस्टर उसकी काबीना जो है वो ताबे होते हैं पार्लियामेंट के। तो अज्यूम ये किया जाता था कि ठीक है ये लंगड़ा है, उसमें खराबियां हैं सिस्टम में, लेकिन बेस्ट सिस्टम यही है। तो मैं नहीं समझता कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को तब्दील करना चाहिए। हाँ, मैं खुद इस पे बड़ी तनकीद करता हूँ क्योंकि मेरी नज़र में पार्लियामेंटेरियंस अपना वो रोल अदा नहीं कर रहे जो कि अवाम उनसे एक्सपेक्ट करती है या उम्मीद लगा रखती है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जिस तरह कानून साजी करते हैं वो तकरीबन कोई पढ़ता भी नहीं है कि कानून क्या है जिसके ऊपर वो आए कर रहे हैं। और क्या ये कुछ टेरिटरीज को वापस विफाक में आना चाहिए? कराची, गवादर, जैसे शेख अफजल कह रहे हैं, हमारी नथिया। अब आ गया दूसरी बात, टेरिटरीज को वापस लाना या प्रोविंसेस बनना। देखिए, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ज्यादा प्रोविंसेस बनने से वफाक जो है मजबूत होता है। ठीक। और प्रोविंसेस बनने में कोई हर्ज नहीं है। पूरी दुनिया में प्रोविंसेस बने हैं, लेकिन उसको नस्ली बुनियाद पे या उसको जुबान की बुनियाद पे नहीं बनने चाहिए। ठीक। वो एडमिनिस्ट्रेटिव वजूहात की वजह से बनने चाहिए। जी, बिल्कुल दुरुस्त। मसलन अगर एक शख्स है मुल्तान में रहता है, उसको बार बार लाहौर आना पड़े, तो उसको अगर सहूलियत अगर उसको उसके फायदे में है तो फिर प्रोविंस बने। और नंबर 2, वो प्रोविंस ऐसा बनना चाहिए जो कि अपने पाँव पे खुद खड़ा हो सके, यानी उसके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, वरना वो एक तरह से वो जाया करेंगे आप लोगों को और नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए ये बड़ा एक अहम मसला है, होनी चाहिए ये दोनों चीजें। कराची तो पहले भी वफाकी टेरिटरी में आता था। जी, कराची जो है वो शुरू में इसलिए था क्योंकि पहला कैपिटल हमारा वो था, इसलिए कराची को रखा गया था फेडरेशन के नीचे। लेकिन फिर ये फैसला हुआ कि कराची एक कमर्शियल हब है और वफाक का उससे ताल्लुक नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर वो सूबा बन जाए, बड़ा हो गया, अलग सूबा बन सकता है, लेकिन वफाक को देने का कोई मुझे जवाज नहीं नजर आता कराची। हाँ, ग्वादर एक ऐसी जगह है जहाँ एक पोर्ट सिटी अगर आप बनाना चाहें तो वो आप सोच सकते हैं और उस पर आप डिबेट कर सकते हैं कि उसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं। लेकिन मेरी नज़र में ग्वादर ओन करना चाहिए, बलूचिस्तान का हिस्सा है और बलूचिस्तान को उसका ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। इसलिए ये भी वफाक को लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो सेंट्रल बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बहुत सी चीज़ें वाज़ेह कर दी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल स्टैंड क्या हो सकता है अगर 28 में ये चीज़ें आती हैं। लेकिन 28वीं तरमीम में एक ये बात भी हो रही है कि वोटर की उम्र 18 साल से बढ़ा के 25 साल की हद कर दी जाए कि 25 साल से पहले कोई वोट ना डाल सके। क्या नून लीग नौजवान वोटर से खौफजदा है? इस पे ज़रा सेंटर आबिद शेर अली साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, सेंटर अली ज़फ़र साहब का भी और शेर अफजल मरवत साहब का भी, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंटर आबिद शेर अली साहब, ये भी कुछ सुनगुन मिल रही है, बल्कि सुनगुन नहीं, वंस अगेन मैं राना सनाउल्लाह साहब का नाम लूंगी, आप कहेंगे कि उनका सवाल उनसे ही करें। लेकिन चूँकि वो PMLN के मरकज़ी रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि जो तजवीज़ है कि वोटर की जो एज है वो 18 के बजाय 25 साल कर दी जाए, तो क्या होनी चाहिए या 18 साल ही रहनी चाहिए? देखें, इसमें कोई हर्ज नहीं है और 25 साल तक जब वोटर की एक मुद्दत थी, पाकिस्तान भी सुकून से चल रहा था और ठीक है, नौजवानों का राइट बनता है, इसको 1-2 साल ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। लेकिन फिर आप जब एज जो बंदा वोटर होता है, ऑब्वियसली जो मुझे NA का वोट डालता है, इन प्रोविंशियल असेंबली का वोट डालता है, तो वो फिर उसको भी मेंबर बन जाना चाहिए, जो दुनिया का स्टैंडर्ड है। तो कोई मिडवे निकालना चाहिए। तो आप कह रहे हैं 18 साल नहीं होनी चाहिए? नहीं, मेरे इसमें 100 इख्तलाफात हैं। मेरे नौजवान मेरे भी सर 18 साल की उम्र में शादी तो हो सकती है, बड़ा कुछ हो जाता है, नौकरी भी कर सकते हैं आप, ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हैं आप। मेरी फिर वही चीज़ आ जाती है कि ये डिबेटेबल बात है। इस पे 18 साल के वोटर को क्यों नहीं होना चाहिए? मैच्योरिटी लेवल पे 23 साल में 25 साल में कोई ऐसा मिडवे निकालना चाहिए जो एक्सेप्टेबल चीज़ें होनी चाहिए। आप समझते हैं कि 18 साल के नौजवान दुरुस्त फैसला नहीं कर सकते? ये जनरल मुशर्रफ के दौर में ये रिजर्व सीटों का भी मामला उन्होंने किए और जो वोटर्स की
جو ایج والا معاملہ تھا یہ بھی انہی کے دور حکومت میں آیا، اور کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ 18 سال کا نوجوان درست فیصلہ نہیں کر سکتا؟ نہیں، میں نوجوان کی مینٹل کیپیبلٹی پر، ان کی تعلیمی جو معیار ہے، ان چیزوں پر مجھے کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، لیکن میچورٹی لیول ایک ریکوائرڈ ہے ووٹرز کے لیے۔ آپ نے میٹرک سے پھر ایف اے کرنا ہے، ایف اے کے بعد آپ نے گریجویشن کرنی ہے، پھر آپ نے ایم اے تک کی تعلیم، اگر آپ کو ریسورسز ہیں تو کر لیتے۔ تو یہ ڈیبیٹیبل بات ہے، کوئی یہ آپ کہہ رہے ہیں ایف اے پاس کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہونا چاہیے؟ حق نہیں ہے، آپ یہ حق نہیں ہے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس پہ، اور ڈیبیٹ کر کے ایک مڈ وے نکالنا چاہیے۔ اور نوجوان میرے لیے میرے ووٹر سپورٹر ہیں، میرے لیے کام کرتے ہیں نوجوان، مجھے ان سے کوئی ایسا تحفظ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ کوئی ان کے ووٹر نکالنے سے تو، لیکن یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے۔ تو سوسائٹی میں اس کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، نیشنل اسمبلی میں اس کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، سینٹ میں اس کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، پھر کنسنسس کے ساتھ ایک مڈ وے نکال کے جو کنسنسس ڈیولپ ہو اس کے ساتھ جانا۔ شیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 18 سے 25 کر دینی چاہیے ووٹر کی ایج، یا درمیان میں کوئی مڈل گراؤنڈ جیسے وہ کہہ رہے ہیں سینٹ عابد صاحب کہ کوئی 22 سال 23 سال کچھ ایسا کر رہا ہے؟ سینیٹر صاحب کی جو اپنی رائے ہیں میں احترام کرتا ہوں، میری ذاتی رائے میں تو ویسے غیر ضروری امینڈمنٹ ہوگی، مطلب ہے بلا ضرورت کیا ہے، فارم 47 اگر ہیں تو ایج ریڈیوس کرنے کی تو کی نہیں بنتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ اگر کرنی ہے نا تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ بیسک ڈیموکریسی کے طرز پہ ہونی چاہیے۔ مثلا بی ڈی ڈیموکریسی جب فیلڈ مارشل ایوب خان صدر بنے تھے تو وہ بی ڈی ممبران جو تھے وہ عام لوگ، جنرل فرنچائز نہیں تھا، عام لوگوں کا ووٹ نہیں تھا، جو بی ڈی ممبر ہوتا تھا وہ ووٹ ڈالا کرتا تھا۔ یا پھر وہ ایف سی آر والا طریقہ کار بھی بڑا اچھا ہے۔ ایف سی آر میں یہ تھا کہ فاٹا میں جب لوگ ووٹ ڈالتے تھے 18ویں آئینی ترمیم سے پہلے تو عام آدمی نہیں ڈالا کرتا تھا، 4-5 دیہات کا ایک ملک ہوتا تھا، وہ ملک ڈالا کرتا تھا۔ ویسے آپ کو یاد ہوگا انگریز کے زمانے میں جب انگریز یہاں پہ حکومت کرتے تھے نا تو اس وقت جس کی 300 کنال زمین ہوتی تھی یا زیادہ اس کو ووٹ کا حق ملتا تھا۔ تو یہ بات درست ہے کہ یہ ووٹ جو ہے اس کے لیے کچھ کوالیفیکیشن ہونے چاہیے، لیکن اب تو آپ انگریز کے نظام سے، قبائلی نظام سے بہت آگے نکل کے آ گئے ہیں۔ آج کی نہیں، اب وہ واپس بھی جا سکتے ہیں نا۔ آپ جین زی کو واپس لے کے جانا چاہیں گے اس قبائلی نظام میں، اس انگریز کے دور کے میں کولونیل نظام میں، کولونیل سسٹم میں؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کا نوجوان جو ہیں وہ 18 سال کی عمر میں قوت فیصلہ اس کا یہ نہیں بنتا ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کر سکے تو پھر تو ترمیم بنتی ہے، لیکن یہ تہمت ہوگی ہمارے اپنی جنریشن پہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ووٹ کا جو حق ہے نا، جس طرح سانس لینا، جس طرح سورج کی روشنی اور ہوا کا ملنا، جس طرح آزاد رہنا بنیادی حق ہے، تو یہ بھی آپ کا بنیادی حق ہے۔ بنیادی حق میں اپنے بھائی کو کہوں گا پھر جو 18 سال کا ووٹر ہے پھر اس کو لیجسلیٹو اسمبلی کا ممبر بھی بن جانا چاہیے۔ 18 سال کے بندے کو پھر الیکشن لڑنے کی بھی اجازت دینی چاہیے۔ پھر 18 سال کے نوجوان کو پھر آپ ان کی قابلیت پہ میں نے آپ کو کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ 18 سال کے بندے کو پھر وزیر اعظم پاکستان بننے کی بھی اجازت دینی چاہیے، وزیر اعلیٰ بھی بننے کی اجازت دینی چاہیے۔ پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم بننے کے لیے یہ ایج ریکوائرڈ ہے، وزیر اعظم بننے کے لیے یہ ایج ریکوائرڈ ہے۔ پھر جہاں تو نظام کو ایک طرف لے جائے نا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کروا کروا تھو تھو، بیرسٹر علی ظفر صاحب واٹس یور ٹیک؟ یہ بڑی سالڈ ریزن ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم بننے کی ایک مخصوص عمر متعین کر رہے ہیں تو جو وزیر اعظم کو منتخب کر رہا ہے پھر اس کی بھی ایک مخصوص عمر ہونی چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی میں پہلے تو جواب دے دوں کہ میرا ویو پوائنٹ کیا ہے اس پہ، پھر میں اس کا آپ کو دوسرے سوال کا بھی جواب دیتا ہوں۔ پاکستان کی اگر آپ ایسٹیمیٹ لگائیں تو میرا خیال ہے 56 to 65% شاید جو پاپولیشن ہے وہ 25 سال سے کم ہے، یعنی کہ اگر آپ 250 ملین کی پاپولیشن دیکھیں تو 140 سے 150 ملین لوگ جو ہیں وہ 25 سال سے کم ہیں۔ سب سے ہائیسٹ پاپولیشن ہے ہماری یوتھ کی، تو اگر آپ 25 سے کم کو ووٹ کی اجازت نہیں دیں گے
تو آپ 140-150 ملین لوگوں کو ڈس فرینچائز کر دیں گے، یعنی ان کو ان سے حق لے لیں گے کہ حکومت سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. میری نظر میں یہ آپ کر ہی نہیں سکتے ریفرینڈم کے بغیر. آپ جب تک ریفرینڈم نہیں کرائیں گے اس طرح کی آئینی ترمیم قابل قبول نہیں ہوگی. کل کو آپ کہیں کہ جی جتنی عورتیں ہیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہم ان کا وہ سوچتی نہیں ہیں، سمجھتی نہیں ہیں، اس لیے ان کا حق جو ہے ووٹ کا لے لیں، تو آپ یہ کسی صورت میں ایکسیپٹ نہیں کریں گی. اسی طرح یہ جو 25 سال سے نیچے ہیں یہ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، یہ ہم سے 2 ہاتھ آگے ہیں، ان کے پاس ساری ٹیکنالوجیز ہیں، یہ سمجھتے ہیں، ان کا ووٹ کا حق لینا بالکل ناجائز. لیکن کیا ان کی اب دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کے حق کو کیا ان کا آئی کیو یا ان کا ای کیو اسی لیول کا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بھی بن سکیں پھر وزیر اعظم بھی بن سکیں؟ اس ڈیبیٹ اس حصے کا اگر آپ مجھے اس حصے کا جواب بریک کے بعد دے دیں. انفارچونیٹلی بریک کا وقت ہو گیا لائیو پروگرام میں. بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، آپ کا جواب بھی بہت زبردست ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں جی، واپس آتے ہیں، بیرسٹر صاحب کا جواب لیتے ہیں، ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں اس صاحب کے ساتھ بھی اور شریف خان مروت صاحب کا بھی. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی سینٹر بیرسٹر سید علی ظفر صاحب. جی آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتے تو پھر آپ ووٹ کس طرح کر رہے ہیں. جی لیکن 2 مختلف چیزیں ہیں. آپ کا 18 سال کا جو بچہ ہے وہ اپنی چوائس تو کر سکتا ہے، لیکن اس کو ایک لیڈر بننے کے لیے اس کو وقت چاہیے. یہ ہر جگہ ہے. آپ ایک کمپنی میں جائیں گے، آپ اگر مینجمنٹ کا ایک جاب لینا شروع کریں، ایک پیشہ اپنائیں، تو آپ آہستہ آہستہ اوپر آ کے آپ چیف ایگزیکٹو بن سکتے ہیں اس کمپنی کے. یہ نہیں کہ آپ 18 سال کی عمر میں چیف ایگزیکٹو بن جائیں کیونکہ آپ کے پاس وہ تجربہ نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ ایک وکیل بنے تو آپ نچلے کورٹ سے شروع کرتے ہیں، پھر ہائی کورٹ کا بنتے ہیں، پھر آپ سپریم کورٹ کا بنتے ہیں، پھر آ کے جج بنتے ہیں. اس کی ایجز ہیں. لیکن سر ابھی اس وقت وہی 18 سال کا نوجوان وزیر اعظم کو منتخب کر رہا ہے نا، وزیر اعلیٰ کو منتخب کر رہا ہے، وہی 18 سال کا نوجوان. تو کیا اس کی چوائس درست ہو سکتی ہے؟ اپنا حصہ ڈال رہا ہے پارلیمنٹری پارٹی میں، پارلیمنٹری پارٹی کو جوائن کر کے اپنا حصہ ڈال رہا ہے، لیکن لیڈرشپ کا رول اس کو جب تک نہیں مل سکتا جب تک وہ مزید اپنا ایکسپیرینس نہ کرے. اسے پارٹی کے رینکس میں اوپر آنا پڑے گا، سیاست میں اوپر آنا پڑے گا، اپنی زندگی کو آگے ایکسپیرینس کے ذریعے کرنا پڑے گا، کیونکہ لیڈرشپ کا ایک ڈیفرنٹ رول ہوتا ہے. اس لیے یہ کہہ دینا کہ آپ ووٹ کر سکیں اس لیے آپ پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں، یہ جائز بات نہیں، لاجیکل منطقی بات نہیں ہے. میری نظر میں آپ کو ہر چیز کے لیے ایکسپیرینس چاہیے، مختلف جاب کے لیے مختلف ایکسپیرینس کی ضرورت ہے. آپ کو جب ملے گا ایکسپیرینس اس کے بعد آپ لیڈرشپ کے رول میں آ سکتے ہیں. اس کے لیے وقت درکار ہے. وہ چلے ریسٹرکشن ہے، 28ویں میں ابھی تو ساری 28 کے حوالے سے تو ابھی ساری اسپیکولیشن ہی ہے. تو اگر 28 میں اس قسم کی کوئی چیزیں آتی ہیں تو کیا پی ٹی آئی اس کا راستہ روک پائے گی؟ آج پی ٹی آئی نے یہ بھی اناؤنس کیا کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے، اگر 25 کی بات کوئی کر رہا ہے تو وہ صرف پی ٹی آئی اسپیسیفک ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نوجوان کا 99% ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ووٹ ہے. تو اگر کوئی بات کر رہا ہے یا خواہش رکھتا ہے تو اس کا میرا خیال مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے 140-150 ووٹرز جو ہیں ان کو ہٹانا چاہتے ہیں. اب جہاں تک پروٹیسٹ ہے بجٹ کے اوپر، میرا خیال ہے کہ ہمیں بجٹ کی ہم اپوزیشن ضرور کریں گے. جہاں غلطیاں ہوں، جہاں کوئی عوام کی فائدے کی بات ہو تو وہ تو ہم ضرور اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن کبھی میں نے دیکھا نہیں پچھلے 4 سال میں کہ کوئی عوام کے فائدے والا بجٹ دیا جا رہا ہو. تو اس لیے ہم ضرور اس کو اپوز کریں گے جو باتیں ہیں. لیکن کیا وہ اس کو ہم کامیاب ہوں گے اپوزیشن میں؟ اپوزیشن بہت سارے، جب 26ویں ترمیم آئی، 27ویں ترمیم آئی، تب بھی آپ نے دیکھا، اور جو عام جب قانون سازی کرنا چاہتی ہے حکومت تو کر لیتی ہے، بلڈوز کرتی ہے، لیکن ہم اپنی آواز اٹھانے سے پھر بھی گویا اپوزیشن نے یا پی ٹی آئی نے حالات سے سمجھوتا کر لیا. تو شیر افضل خان مروت صاحب، اس صورتحال میں
اس وقت جو پارلیمنٹری سسٹم ہے اس میں کوئی حکومت پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اپوزیشن بہت کمزور ہو کے رہ گئی ہے. بجٹ 5واں بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب, ان کی حکومت. سو جب کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو عوام کا اس وقت حال ہے. آپ درست کہہ رہی ہیں, بلکہ میں یہ اس حد تک کہوں گا کہ حکومت ہے, اپوزیشن نہیں ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نے جو ہیں اپنی پالیسیوں, اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے اپنے آپ کو سیاست میں ارریلیونٹ کر دیا ہے. جہاں تک گورنمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی کا تعلق ہے, نیب جو ہے وہ ویسے ہی ایک ڈس فنکشنل بن چکا ہے, جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے موٹیویٹ ہو جاتا ہے یا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو جو ہے اپنے وزراء کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے اور اپنے حکومتی نظام کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے کوئی ایک فورم عوام کو دینا چاہیے. عوام کی رسائی ان تک تو ہے ہی نہیں. ایک پورٹل والا سلسلہ ہوا کرتا تھا, اب کس کی کیا کارکردگی ہیں کافی عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ منسٹریل چینجز ہوگی. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے وزراء ہیں جن کو دیکھے ہوئے سالوں گزر گئے ہیں, ایوان میں آتی بہت سے ایسے ہیں جن کے کارکردگی صفر ہے, ان کو تمغے دیے جا رہے ہیں, ہلال دیے جا رہے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور خصوصاً چند ایک ایسے ہیں جو حکومت کے لیے بوجھ بن چکے ہیں. وہ وزارت پانی اور بجلی کی اٹھا کے سینٹر عابد شاہ علی صاحب کو دیں, یہ پہلے بھی ڈیلیور کر چکے ہیں, آئندہ بھی ڈیلیور کریں گے. لیکن لاسٹ کوشچن آپ سے, سینٹر عابد شاہ علی صاحب منسٹریل چینجز کی جو بات کر رہے ہیں, سب سے بڑی چینج تو آپ کے فائنانس منسٹر کی ہونی چاہیے, جو کہ بالکل ناکام ہو چکے ہیں, اور بوجھ آپ کی حکومت کا جو ہے وہ گردن پہ تلوار کی طرح گرے گا. میں لبرٹی لیتا ہوں, سینٹرز بیرسٹر ظفر صاحب بیٹھے ہیں, یہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. تو میری ان سے درخواست ہوگی کہ پاکستان کی عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے, تو آپ جو اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی ہیں, آپ ان سے ریزائن کیے ہوئے ہیں, آپ ادھر سے رائے فرار کیے ہوئے. اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ تو مین تو وہ فنکشننگ کمیٹیز ہوتی ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز, جن سے چیزیں پاس ہو کر پھر معزز زبان میں جاتی ہیں. تو جب آپ خود اپنی ذمہ داریوں سے بیرسٹر صاحب بھاگیں گے تو اس پہ سے معذرت کے ساتھ, تو پھر ہم اس میں تو آپ کو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عوام نے آپ کو ووٹ دیے ہیں تو پھر آپ عوامی نمائندگی کا حق ادا کریں. آپ کو پاس فورم موجود ہے نیشنل اسمبلی کا, آپ کے پاس سینٹ کا فورم موجود ہے. جیلیں آتی رہتی ہیں, یہ سیاسی لوگوں کا حسن ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جتنی جیلیں اور قربانیاں دی ہیں, ہماری لیڈرشپ نے دی ہیں, تو میرے والد نے بھی 4 سال اٹک قلعے میں جنرل مشرف کے دور میں کاٹے ہیں, میرے بھائی نے کاٹے, میں اپنی وائف کے جنازے پہ بھی نہیں پہنچ سکا. تو یہ قربانیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. لیکن میری عرض یہ ہے کہ عوامی نمائندے ہونے کی وجہ بدولت آپ کو پاکستان کی آواز, سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہیں, نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ, جب آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت پھر آپ کے اندر ہونی چاہیے, جمہوریت آپ کی صفوں میں ہونی چاہیے. جب آپ جمہوریت اور حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو گرپ رکھنی چاہیے, پھر آپ کو عوام کی بات کرنی چاہیے. اسی پر مجھے کلوز کرنے دیں پروگرام, کیونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ سینٹر عابد شاہ علی صاحب, اور معذرت وقت کی کمی ہے, سسٹر سید علی ظفر صاحب اور شیر افضل خان مروت صاحب. دیٹس اے ریپ جی, یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.